میری معزز ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آج سے 10 سال قبل جو بوٹا ہم نے لگایا تھا الحمدللہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے اس گاؤں میں اس ادارے کا آغاز کیا، پورے گاؤں کا ہم نے جائزہ لیا۔ ہم چاہ رہے تھے ہم اپنے ادارے میں بہترین اساتذہ کا انتظام کریں، کم از کم بی اے یا ایم اے پاس جو طالبات ہیں وہ ہمارے اسکول میں ٹیچنگ کریں۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ ہم نے پوری لسٹیں مرتب کی، ہمیں میٹرک پاس اور ایف اے پاس تو طالبات معلوم ہوئیں، لیکن کوئی ایک لڑکی بھی ایسی نہ ملی جس نے بی اے کیا ہو آج سے 10 سال پہلے، اور ایم اے وہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہم نے کہا چلو طالبات میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے تو طلبہ میں سے ہم تلاش کر لیتے ہیں۔ تو طلبہ میں ہم نے جب جائزہ لیا تو صرف 2-3 لڑکے جو ہیں وہ بی اے پاس تھے، اور وہ بھی گورنمنٹ کی جاب کر رہے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی ہمارے گاؤں کی کہ جہاں پر تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگرچہ دیکھنے میں یہاں پر گورنمنٹ ہائی اسکول بھی کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہے، اور اس سے پہلے میرے ماموں جان نے جو ادارہ شروع کیا تھا، جو بزرگ خواتین ہیں ان کو معلوم ہوگا، اسلامک آئیڈیل نرسری اسکول کے نام سے سب سے پہلا ادارہ ہم نے شروع کیا تھا۔ بعد میں وہ جب گجرانوالہ چلے گئے تو درمیان میں پھر یہ کام رک گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں یہ موقع ملا، تو ہم نے آ کے یہ ادارہ شروع کیا۔ اب آپ یہ جان کر خوشی محسوس کریں گی کہ ہم نے ان 10 سالوں کے اندر کیا کیا ہے۔ ہم نے ان 10 سالوں کے اندر اس گاؤں کو، اس بستی کو، بلکہ اس پورے علاقے کو ہم نے ایجوکیٹ، تعلیم یافتہ جو طالبات ہیں وہ دی ہیں۔ ہمارے ہاں گزشتہ سال ایک بچی نے ایم اے اسلامیات اور اس کے ساتھ بی ایڈ یہ مکمل کیا ہے، جبکہ 5 طالبات نے ایم اے پارٹ 1 اور ساتھ بی ایڈ کے 2 سیمیسٹر وہ مکمل کیے ہیں۔ اور اسی طرح گزشتہ سال ہمارے ادارے سے 11 بچیوں نے، اس پورے علاقے کی 11 بچیوں نے بی اے کا امتحان دیا اور ساری کی ساری پاس ہو گئی۔ اور اس وقت بھی الحمدللہ یہ بڑے اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ 11 طالبات اب بھی ہماری 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں، بی اے کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ اس دفعہ وہ بھی ساری کی ساری پاس ہوں گی۔ اس لحاظ سے جب میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم نے ادارہ شروع کیا تھا ہمیں اپنے اسکول کے لیے ٹیچر نہیں ملتے تھے، اساتذہ نہیں ملتے تھے، پورے علاقے میں انگلیوں پہ گنا جا سکتا تھا، کوئی لڑکی بی اے پاس نہیں تھی، کسی لڑکی نے ایم اے نہیں کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہوئی ہے، آپ کے ان بچوں نے، آپ کے ان سپوتوں نے یہاں پر تعلیم کو عام کیا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ کی دلچسپی، طلبہ و طالبات کی دلچسپی، اور آپ خود بھی محسوس کر رہے ہیں یہ جگہ بہت کم پڑ گئی ہے۔ ہم نے یہ تعمیرات بھی ساتھ شروع کی ہیں کہ کلاسیں زیادہ ہیں تو ان کو ہم اچھے طریقے سے پڑھا سکیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس بات کا فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم اس بلڈنگ سے باہر نکل کے الگ الگ تعلیم کا اہتمام کریں۔ اگلے سال کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارے طالبہ ہیں جنہوں نے 5 کلاس کر لی ہے اور 6 کلاس میں وہ ابھی نئی تعلیمی زندگی کا آغاز کریں گے، تو 6 کلاس سے لے کر ایم اے کلاس تک طلبہ کے لیے، بوائز کے لیے ہم ایک الگ کیمپس کا انتظام کر رہے ہیں۔ ان قریب انشاءاللہ طلبہ الگ پڑھیں گے اور طالبات کی تعلیم الگ ہوگی۔
اس کے علاوہ ہم نے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ لوگ تالیاں بجانے میں کنجوسی نہ کریں تو بہتر ہے. تھوڑی دیر کے لیے حوصلہ افزائی کر دیں تو میرے خیال میں کوئی فرض نہیں ہے. بھرپور کلیپنگ کیا کریں جب آپ لوگوں کے سامنے اس طرح بات پیش کی جائے. میرے خیال میں کہہ کے جو کلیپنگ کروائی جاتی ہے یہ بناوٹی ہوتی ہے، اور جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے. اب دیکھیں، ایک محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا، سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار. تو اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں اساتذہ کرام کہ جو آپ چیز سستی کر کے لیتے ہیں تو وہ دوسرے دن خراب ہو جاتی ہے، پھر جب بازار جائیں گے پھر نہیں لائیں گے، یا اس کی مرمت اور ریپیئرنگ میں جتنے کی چیز آپ نے خریدی ہے اس سے زیادہ خرچہ اس کے اوپر آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ ایک اچھی چیز، کوالٹی والی چیز وہ آپ لے لیتے ہیں، اگرچہ وہ وقتی طور پر مہنگی محسوس ہوتی ہے اور پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک پائیدار چیز ہوتی ہے، روز روز خراب نہیں ہوتی، روز روز اس کے اوپر پیسے نہیں لگتے. تو یہ جو محاورہ ہے یہ صرف عام چیزوں کے لیے بھی نہیں، تعلیمی نظام کے لیے بھی ہے. جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کوالٹی ایجوکیشن دیں گے، بہترین نظام تعلیم دیں گے، تو اس کے اوپر خرچہ بھی آتا ہے، اس کے اوپر آپ کا تعاون بھی چاہیے اور ہماری محنت بھی چاہیے. جب تک دونوں ہاتھ نہیں بجیں گے تالی کی آواز نہیں آئے گی. جب تک اسکول کے اساتذہ، اسکول کا پورا ماحول، اس کا ڈسپلن، اس کی انتظامیہ یہ کوشش کرے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تعاون اس میں شامل نہ ہو، آپ کی طرف سے اس کے ساتھ بالکل ہم آہنگی نہ ہو، تو ہم اچھی تعلیم نہیں دے سکتے. اچھی تعلیم کے لیے ہمیں آپ کا تعاون چاہیے، ہر طرح کا تعاون چاہیے. تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے اکثر یہ بچوں کے والدین کی طرف سے شکایت آ جاتی ہے کہ ہمارے بچے گھر میں آتے ہیں، بعض اوقات پڑھتے نہیں ہیں، اور ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ پڑھتے کیوں نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسکول سے کام نہیں ملا، ہمیں ٹیچر نے کچھ پڑھایا نہیں ہے، اس لیے ہم کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں. تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس شکایت کو دور کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا جائے. وہ سسٹم یہ ہے کہ ہر طالب علم کو ایک ڈائری لگوا کے دی جائے گی. ہر طالب علم اپنی ڈائری لے کے آئے گا، ٹیچر روزانہ جو سبق اس نے پڑھایا ہے، جو بچوں کو کام دیا ہے، وہ اس ڈائری کے اوپر لکھ دیا کرے گی، تاکہ بچے جب گھر جائیں تو ان کے والدین ڈائری دے کے کہہ سکیں کہ آج بچے نے یہ سبق پڑھا ہے اور یہ اس کا آج کا ہوم ورک ہے، اور یہ شکایت آپ کی اور ہماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوسرا، ہم نے یہ کام شروع کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ نیا سال شروع ہوتے ہی بچوں کا ماہانہ ٹیسٹ ہوگا. پہلے بھی ٹیسٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن اس سے والدین آگاہ نہیں ہوتے تھے کہ بچوں کی کیا پوزیشن رہی، کیا کارکردگی رہی، تعلیم میں وہ کیسے ہیں. تو اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہر ماہ بچوں کی باقاعدہ جو ان کے ٹیسٹ کی رپورٹ ہے وہ لفافے میں بند کر کے آپ کے گھروں تک پہنچائی جائے گی. ہر بچے کی رپورٹ اس کے گھر پہ پہنچے گی، اور جو بھی کوئی شکایت ہوگی، اساتذہ یہاں موجود ہے، انتظامیہ موجود ہے، انشاءاللہ یہ کام پہلے سے مزید بہتر ہوگا. تیسرا ہم کام یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج دور کمپیوٹر کا دور ہے، ہر چیز کمپیوٹرائز ہو چکی ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اس فیلڈ میں کسی سے پیچھے نہ رہیں. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ان مولویوں کے ادارے میں ہم نے بچوں کو داخل کروایا، بچے مولوی تو بن گئے ہیں لیکن ان کو دنیا کا پتہ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اس سال سے 1 کلاس سے لے کے آخر تک کمپیوٹر کلاس شروع کریں گے، اور ہر بچے کو باقاعدہ کمپیوٹر کی بک لگائی جائے گی، کمپیوٹر کے بارے میں مکمل ان کو ٹریننگ دی جائے گی. انشاءاللہ آپ کا بچہ جب یہاں سے فارغ ہوگا تو وہ باقی علوم کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کا بھی ماہر ہوگا. ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ ہمارے اس اسکول میں اس وقت 2 شعبے چل رہے ہیں، ایک اردو میڈیم ہے اور ایک انگلش میڈیم ہے. اردو میڈیم وہ تو الحمدللہ ہر سال 5ویں اور 8ویں کا جب امتحان آ جاتا ہے، اس کا رزلٹ جب سامنے آتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچوں نے کیا محنت کی ہے.
आप ये सुन के हैरान होंगे कि पिछले साल हमारी 5वीं क्लास ने भी पूरे इलाके में टॉप किया था, और इसी तरह हमारी मिडिल क्लास ने भी पूरे इलाके में टॉप किया था। और हमारा जो तरीका है वो ये है, जो बच्चा हमारे पास एडमिट है, जो बच्चा हमारे पास दाखिल है, चाहे वो नालायक है चाहे वो लायक है, हम गवर्नमेंट की तरफ से तय करदा इम्तिहानात में उसे बिठाते हैं। किसी बच्चे को गवर्नमेंट के इम्तिहान से महरूम नहीं रखते। लेकिन हमने, और आपको भी मालूम है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि उनके पास प्राइमरी और मिडिल बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, 60-60, 70-70 तादाद है। लेकिन जब इम्तिहान गाह में पहुंचते हैं तो वहाँ 10, 15, 20 बच्चे आते हैं। 50-60 बच्चों को इसलिए वो गवर्नमेंट का इम्तिहान नहीं दिलवाते कि कहीं हमारे बच्चे फेल हो जाएं, हमारे स्कूल की बदनामी ना हो जाए। और फिर ये भी एक चक्कर चला हुआ है कि बच्चा 5वीं पास की है तो डायरेक्ट 8वीं में दाखिल कर दिया, 7वीं मिस कर दी। ये बहुत सारे इस तरह के मामलात होते हैं। तो हमने इंशाल्लाह ये कोशिश की है कि हम तमाम बच्चों को इम्तिहान दिलवाएंगे और किसी को भी महरूम नहीं रखेंगे, और रिजल्ट इस साल भी इंशाल्लाह हम महसूस करेंगे कि पहले से भी अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारी जो इंग्लिश मीडियम क्लास है, इसकी एक खास बात जो इस पूरे इलाके में नहीं है, बल्कि मैं कहूँ कि हफ्जाबाद के जो शहर के स्कूल हैं उनके अंदर भी ये बात उस मयार की नहीं है। वो ये है कि बच्चे जो हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट के साथ साथ कुरान पाक को हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो ही ये बच्चे 5वीं पास करेंगे तो इन 5 सालों के दौरान अल्लाह ताला की करम नवाजी के साथ सारे के सारे बच्चे हाफ़िज़ कुरान भी होंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल और इसके साथ हिफ्ज़, ये हमारे इन साथियों ने, हमारे इन भाइयों ने शुरू किया है। इंशाल्लाह ये इस आपके तामन से मज़ीद तरक्की करेगा। बाकी जो उर्दू मीडियम स्कूल है उसमें चूँकि वो हमारा हिफ्ज़ का शोबा नहीं है, तो वो जिस तरह पहले है उस तरह चलता रहेगा। हमने कोशिश ये की थी, चूँकि हम एक गांव में काम करते हैं, गांव में हमारे पास इतने वसाइल नहीं, हमारे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो भी इतने बावसाइल नहीं कि वो हज़ारों रुपए की फ़ीस अदा करके यहाँ अपनी तालीम को अच्छा से अच्छा कर सकें। तो हम मुसलसल इस कोशिश में हैं कि आपके ऊपर से फ़ीस का बोझ कम किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास तो वसाइल नहीं है, लेकिन हमने अपने इदारे की तरफ से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, गवर्नमेंट का रिफाही इदारा है, उसको एप्लीकेशन दी है कि हमारे इन बच्चों को आप एजुकेट करने के लिए तावन करें। तो उसके नतीजे में यह हुआ है, हमारे बच्चों का उन्होंने इम्तिहान लिया, बाकायदा टेस्ट हुआ। और आप भी ये सुन के हैरान होंगे कि अक्सर हम जुमे वाले दिन छुट्टी करते हैं, लेकिन एक दिन आपने सुना होगा पूरे इलाके में ऐलान हो गया कि इस्लामी स्कॉलर स्कूल के बच्चे जो हैं वो जुमे वाला दिन स्कूल में आ जाएं। वो इसलिए उनको बुलाना पड़ा कि हमने जो गवर्नमेंट इदारे में एप्लीकेशन दी है कि हमारे बच्चों की फ़ीस में तावन किया जाए, इनके फर्नीचर में तावन किया जाए, इनके साथ तालीमी मुआवनत की जाए। तो उस सिलसिले में हमारे स्कूल का टेस्ट था, तो टेस्ट हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो ही इसका रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे इन बच्चों ने उसमें भी कामयाबी हासिल की है। अब उनके बाद दूसरा मरहला आता है, वो आगे हमारे इस बिल्डिंग को चेक करेंगे, फिर जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं इनके वालिदैन से रब्ता करेंगे, उनके फ़ोन नंबर भी वो मंगवाएंगे ताकि मालूम किया जा सके वाकई इनका बच्चा यहाँ पढ़ता है और ये सारा सिस्टम मौजूद है। और अल्लाह ताला से आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ हमारे स्कूल का इल्हाक हो जाए। जिस दिन इस स्कूल का इल्हाक हो जाएगा तमाम बच्चों की फीस माफ हो जाएगी, सारे बच्चे फ्री पढ़ेंगे। लेकिन ये है आपकी दुआओं के साथ, आप दुआ करें हमारे स्कूल का इल्हाक हो। जो ही इल्हाक होगा तो इंशाल्लाह ये मामला भी क्लियर हो जाएगा।
تو بچے صرف اپنے ادا کرنے بس بات کر دو انہیں تو جن مرضی نے 50 سیٹوں سے چھوٹا کھا دینا بس میں ایک اہم بات میں اس میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ادارے نے صرف طالبات کو ہی تعلیم نہیں دی بلکہ یہاں کے جو ہمارے بچے ہیں نوجوان ہیں ان کو بھی ہم نے تعلیم دی ہے. مجھے یاد ہے 2-3 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کو میں نے خود پڑھایا ہے کہ ان کو گورنمنٹ اسکول میں بھی 3-4 سال ہو گئے میٹرک کرتے ہوئے لیکن وہ میٹرک نہ کر سکے. اس علاقے کی تمام اکیڈمیوں میں اور تمام اسکولوں میں وہ چکر لگا چکے لیکن وہ میٹرک نہ کر سکے. جب وہ بچے ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان پہ محنت کی دن رات ایک کیا اللہ کے کرم سے ان بچوں نے میٹرک کیا. ان میں میں مثال کے طور پر ایک نام لیتا ہوں. چھوٹی بڑی سے ایک لڑکا تھا افضل وہ جو بابا جان پکوڑے لگاتے ہیں ان کا بیٹا تھا. اسے میٹرک کرتے ہوئے اس کی زندگی بیت گئی تھی میٹرک نہیں ہو سکا اسے لیکن جب وہ ہمارے پاس آیا ہم نے دن رات ایک کیا اس بچے نے میٹرک کر لیا. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے بچے ہیں. ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا کاشف رائے ہے میں نے مزدوری کرتا تھا بلکہ یوں کہنا کہ وہ سارا دن ہل چلاتا تھا وہ پانی لگاتا تھا ذمہ داری کرتا تھا لیکن وہ میٹرک نہیں کر سکا. جب بھی اس نے امتحان دیا بیچارے کو کمپاؤنڈ ہی دیکھنا پڑی ہے. لیکن جب وہ بچہ ہمارے پاس آیا تو الحمدللہ اس بچے نے نہ صرف میٹرک کیا بلکہ میٹرک کرنے کے بعد اس کو پولیس میں بھی جاب مل گئی ہے. ہمارے 2 اسٹوڈنٹ جن کا تعلق پھوکر سے ہے ایک رینجر میں بھرتی ہوا ہے اور ایک پولیس میں بھرتی ہوا ہے. اسی طرح ہمارے اس گاؤں کے 5 لڑکے جنہوں نے ہمارے پاس تعلیم حاصل کی ہم نے ان کو تیاری کروائی مقابلے کے امتحان کی تیاری کروائی اور اس کی وجہ سے 5 کے 5 بچے پولیس میں بھرتی ہوئے ہیں. یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ چل پھر کے دیکھ سکتے ہیں ان بچوں کے نام لے سکتے ہیں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے ہمیں کن اساتذہ نے پڑھایا کس ادارے نے ہمارے اوپر محنت کی اور آج ہم پولیس میں ہیں رینجر میں ہیں فوج میں ہیں. یہ ساری آپ کی دعاؤں اور ان اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے. یہ چند باتیں تھیں. آخر میں ایک کہوں گا ہمیں بھی یاد کر لینا جب گلشن میں بہار آئے. تو یہ گلشن ہم نے آباد کیا ہے اور اکثر میری مائیں بہنیں ہم سے کہتی ہیں کہ آپ نے یہ کام شروع تو کیا تھا لیکن آپ یہ چھوڑ کے لاہور چلے گئے ہیں. ہم وہاں پر اگر گئے ہیں تو وہ اس ادارے کے لیے گئے ہیں. جماعت کی طرف سے ہماری وہاں ایک ذمہ داری ہے تو جو ہی وہ ہماری ذمہ داری ختم ہوگی یہ ادارہ ہے اور ہم ہیں اور آپ ہیں انشاءاللہ اسی کے لیے ہمارا جینا ہے اسی کے لیے ہمارا مرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کامیابی عطا فرمائے.